السلام علیکم جی، میرا نام ثاقب رفیق ہے اور قاضی انویسٹمنٹس کے اور پی کے مارکیٹنگ کے جوائنٹلی پلیٹ فارم سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم دونوں جو ہیں یہاں پہ لندن میں ملک محمد اسلم صاحب جو کہ گروپ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں حبیب رفیق کے اور کیپٹل اسمارٹ سٹی اینڈ لاہور اسمارٹ سٹی کے، ان کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم دونوں کا یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو یہاں پہ ایک تو ویلکم کریں، گو کہ وہ یہاں پر مہمان نہیں ہیں، وہ یہاں پہ بہت ماشاءاللہ ریگولرلی آتے رہتے ہیں اور بہت بڑا کام جو ہے وہ اسمارٹ سٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم انہیں اپنا مہمان سمجھتے ہیں۔ اور آج ان سے ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پر ایونٹس کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے اس وقت کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی کے حوالے سے، اس کے بارے میں بات چیت ہو سکے، ان سے جانا جا سکے کہ ان ایونٹس کا مقصد کیا ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ میرے ساتھ پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ریاست چودھری صاحب، جو کہ پی کے مارکیٹنگ کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں، انڈیپینڈنٹلی اپنے ادارے کے لیے کام کرتے ہیں اور قاضی انویسٹمنٹس کے ساتھ بھی ان کا ایک پرانا رشتہ ہے۔ ہم ملک صاحب کے ساتھ جو کچھ بات چیت کریں گے اس میں ہمارے بہت سے سوالات ہیں، کچھ تھوڑے مشکل سوالات بھی ہیں، اور ملک صاحب ہمیشہ بڑی محبت کرتے ہیں اور سوالات کا جوابات ہمیں ضرور دیتے ہیں۔ آج پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا رن ڈاؤن کر دوں، ہم اس کو مختلف سیریز میں کریں گے چونکہ تھوڑا لمبا پروگرام ہے، کوشش کریں گے ہم اس کو 2-3 ویڈیوز میں کور کریں۔ ایک تو ہم پچھلی میموریز جو کچھ ابھی تک ہوا اسمارٹ سٹی کے حوالے سے، کیسے سٹارٹ ہوا، اس کے بارے میں بات چیت کریں گے، مختصراً بات ہوگی اس کے اوپر، چونکہ زیادہ آج فوکس ہوگا اچیومنٹس کے اوپر کہ ابھی تک اسمارٹ سٹی کے حوالے سے کیا کچھ اچیو کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے ہم ملک صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آگے کیا آنے والا ہے، چونکہ لوگوں کا ابھی بھی جو اسمارٹ سٹی میں انٹرسٹ ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت بڑے پیمانے پہ ہزاروں لوگ پوچھتے ہیں، انویسٹ کرنے کی اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں، کون سی نئی پروڈکٹ آ رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ ریاست صاحب بھی کچھ سوالات لے کر آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے طور پہ مختلف سوالات پوچھیں گے۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں اور ملک صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر، ویلکم ٹو دا یو کے۔ تھوڑا سا آج مجھے وہ فیلنگ آ رہی ہے جو ڈارچیسٹر میں فیلنگ تھی آج سے تقریباً 3-3.5 سال پہلے، جب ہم لوگ وہاں سے اوورسیز بلاک کو لانچ کر رہے تھے۔ تو اب بیچ میں بھی آپ نے ایونٹس کیے، لیکن فار سم ریزن ابھی وہی فیلنگ ہے، تو آپ کو وہ میموریز تھوڑی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ کیا آپ بھی ہماری طرح وہی فیلنگ رکھتے ہیں جو ہماری ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ثاقب صاحب اور ایسر صاحب، آپ ہمارے پرانے ساتھی ہیں اور ظاہر ہے میموریز تو وہی ہیں، کیونکہ آپ بھی وہی ہیں، ہم بھی وہی ہیں، اور جو ہمارے کلائنٹس ہیں جن کے لیے ہم ابھی دوبارہ سے کورونا کے بعد سلسلہ شروع کر رہے ہیں ایونٹس کا، وہ بھی وہی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ابھی کورونا کی وجہ سے جو ایک گیپ آ گیا تھا ہمارا آپ کے اور ہمارے کلائنٹ کے درمیان، اس کو دور کرنا بہت ضروری تھا۔ اور جیسے یہ ریسٹرکشن تھوڑی کم ہوئی ہیں اور UK نے اور باقی یورپ نے الاؤ کیا ہے پاکستانیوں کو یا باقی اس طرح کے اور ملکوں کے لوگوں کو آنے کا، تو پہلی فرصت میں ہم سب لوگ آگے ہیں، میری ٹیم پوری میرے ساتھ ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے لوگ، اور جو الفرڈ میں ہمارا آفس ہے وہاں جو کنٹری مینیجر ہیں شہزاد ملک، وہ آلریڈی آ چکے ہیں یہاں پہ، اور وہ پورا آفس ہمارا موبلائزڈ ہے، فنکشنل ہے، کام کر رہا ہے۔ تو بالکل وہی فیلنگ ہے انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ ہیں یہاں کے ہمارے کلائنٹ جو بن چکے ہیں اور جو بننا چاہتے ہیں، ان سے اسی محبت کا مجھے امید ہے کہ ہمیں محبت ملے گی اور لوگ ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم اکٹھے چلیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ریسنٹلی سر ایک ایونٹ ہوا اسمارٹ سٹی کا، جو پہلا ایونٹ تھا، ابھی دوبارہ ایونٹ جو شروع ہوئے ہیں اس میں بریڈفرڈ میں، جب میں وہاں گیا تو مجھے بڑا اچھا بھی لگا، بڑا مزہ آیا کہ جو لوگ آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ کی ریسنٹ جو ملک صاحب کے ساتھ ایک سیریز تھی وہ ہم نے دیکھی۔ بعض لوگوں نے شکریہ ادا کیا، بعض لوگوں نے یہ کہا جی کہ ہم پہلے آپ کو نہیں جانتے تھے، ہم نے اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کو پہچانا۔ میں آپ سے دوبارہ سے آج ابھی تک کی اچیومنٹ کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، تاکہ دیکھیں جو ہمارے انویسٹرز ہیں، جو آپ کے ممبرز ہیں، جو لوگ انویسٹ کر چکے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کو اس طرح سے نالج ہی نہیں ہے کہ پروجیکٹ پہ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ وہ کئی فیس بک پیجز فالو کر رہے ہیں، کئی گروپس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، بعض ڈیلرز سے پوچھتے ہیں، ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں، اور جب وہ ریئلٹی میں پروگرام دیکھتے ہیں، میں آپ کو بالکل جینوئن بات بتا رہا ہوں، ایک طارق صاحب آئے، انہوں نے مجھے آ کے وہاں بریڈفرڈ میں کہا کہ جب میں نے آپ کا وہ پورا پروگرام دیکھا، اتنا لمبا جو آپ نے
ایک ہفتہ لگا کے ملک صاحب کے ساتھ بنایا، اور چونکہ وہ پھر 6 سیریز میں آیا، تو آپ تھوڑا سر ابھی تک ہم کیا اچیو کر چکے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ آپ ایونٹ پہ یہ چیزیں بتائیں گے کل پرسوں جب بھی ہوں گے، ابھی آپ ایونٹ چلنے ہیں کئی ویکس، لیکن پھر بھی میں یہ چاہوں گا کہ اس فورم پہ بھی آپ ہمیں پلیز ڈیٹیل میں شیئر کریں کہ کیا اچیو ہوا پچھلے 3-4 سالوں میں، ہم نے وہاں پہ ایکچولی کیا کیا کچھ ہے۔ اس میں پلیز ایک سوال میری طرف سے ایڈ بھی کر لیں اس میں، جیسا کہ آپ نے اناؤنس کیا تھا کچھ مہینے پہلے کہ 2022 میں کم از کم 1000 جو خاندان ہے آپ وہاں پہ آباد کرنے کا پلان رکھتے ہیں، تو ایسا اگلے 1 سال میں آپ کون کون سی فیسلٹی وہاں سائٹ کے اوپر پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ 1000 گھر جو ہے وہاں پہ آباد ہو سکے؟ دیکھیے، میں دوبارہ سے آپ کو شکریہ ادا کرتے ہوئے، چونکہ وقت کم ہے، میں اسٹریٹ فارورڈ آپ کے کویشچن کے جواب کی طرف آؤں گا۔ ایسا ہے کہ 2018 سے جب ہم نے لانچ کیا تھا نا، اور ہمارا جو فوکس ہے اور جو ہمارے چیئرمین صاحب کا جو گائیڈ لائن ہے، ہم صرف ایک ہی موٹو لے کے آئے تھے میدان میں، اور اس وقت سے ہم یہ کلیم کر رہے ہیں، نمبر 1 100% ڈلیوری، اور نمبر 2 آن ٹائم ڈلیوری۔ ہم نے بہت کوشش کی اور بہت فوکس رکھا اس کے اوپر، باہر ہم بیچ میں مشکلات آئیں، ہمیں NOC کے مسائل بھی آئے آپ کے سامنے، جو اداروں کے کنٹرول میں ہے، ہمارے کنٹرول میں چیزیں تھوڑی کم ہوتی ہیں، اور کورونا کی وجہ سے 1 سال تقریباً لاک ڈاؤن رہا پاکستان میں، آن اینڈ آف چیزیں بند رہیں، مگر ہم نے پھر بھی کوشش کی کہ ہم اس کے باوجود اپنی چیزوں کو اپنے وقت پہ رکھیں، اور جو پرومسز کیے تھے اس کے اوپر ہم فوکس رکھیں۔ اور اس کے سلسلے میں جو نمبر 1 جو سب سے پہلے اویلیبلٹی آف لینڈ کو ہم نے انشور کیا، جو اس وقت پلان تھا ہمارا وہ 24,000 کنال سے شروع ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، پھر وہ 50,000 کنال پہ ہم چلے گئے۔ اب جو ہم نے 16 اکتوبر کو اناؤنس کیا ہے، جو چیزیں ہماری ایڈجسٹ ہوئی ہیں، ساری جو چیزیں چاہیے ہمیں اسمارٹ سٹی میں، وہ 1,00,000 کنال پہ کے اندر وہ ساری ایڈجسٹ ہوگی۔ اب جو ہمارا کرنٹ ماسٹر پلان ہے وہ 1,00,000 کنال پہ ہے، اور 1,00,000 کنال میں سے 55,000 کنال ہم بائی کر چکے ہیں، اور 25,000 سے 26,000 کنال کے ہم نے ایڈوانسز دیے ہوئے ہیں، جو ود ان نیکسٹ فیو منتھس ہمارے پاس ہوگا، اور 1,00,000 کنال جو ہے میرا خیال ہے بائی مڈ آف 2022 وہ لینڈ ہمارے پاس آ چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی جو اکراس دا موٹر وے جو ایریا ہے وہاں بھی ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، اور جو فیز 3 ہمارا آئے گا انشاءاللہ وہ 55,000 کنال آلریڈی ہم نے یہ ریمارک کیا ہوا ہے، اس کو کچھ بائی بھی کی ہوئی ہے، اور وہ ساری باؤنڈری اس کے کنٹرول ہم شبانہ کو دے چکے ہیں، اور اس کے اوپر بھی کنسیپٹ ماسٹر پلان شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلا فوکس تو لینڈ کی اویلیبلٹی تھا، جو الحمدللہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اس کے بعد پھر انٹرچینج سب سے بڑا ایک مائل سٹون ہے ہمارے لیے، جو ہم نے اچیو کیا ہے الحمدللہ، بالکل یہ سرپرائز نہیں رہ گیا، تو وہ ہمارے NOC ہو چکی ہے، اور جو NOC پروویژنل ہے وہ آپ کے سامنے سارا ویڈیوز وغیرہ میں آ گیا تھا، جو کہ ہم اس کو اناؤنس نہیں کر سکتے تھے کیونکہ somebody has revealed from NHA کو اناؤنس کیا۔ اب جو اس کا ڈیزائن اسٹیٹس تھا وہ سبمٹ ہو چکا ہے NHA میں، اس کی جو پیمنٹ ہے مور دین 500 ملین روپیز وہ پے ہو چکی ہے، اور اب اس کی جو ڈیزائن کی اپروول ہے اس وقت وہ پروسیس میں ہے، جیسے ہی ڈیزائن اپروو ہو گیا NHA سے اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے ہمارا فوکس رہا، اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پروجیکٹ کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ یہ پاکستان کا واحد اب تک ایک پروجیکٹ ہے جس کی NOC کسی بھی موٹر وے سے ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج کے تھرو ہو چکی ہے۔ دس از دا اونلی ون پروجیکٹ ان پاکستان اپ ٹو ناؤ۔ اس کے بعد جو کنسٹرکشن میں ڈیولپمنٹ میں، کیونکہ ہم خود کنٹریکٹر ہیں، ہم خود ڈیولپر ہیں، اور ہم پاکستان کے جو بڑے بڑے اداروں کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ہم ڈیولپ کر چکے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا ڈیولپمنٹ کرنے کا، کیونکہ مشینری ہماری اپنی ہے، نو ہاؤ ہمارے پاس ہے، ڈیزائن اسٹرکچر ہمارا اپنا ہے، تو وہ اس میں ہمارا بڑا فوکس رہا، اور الحمدللہ اس وقت 16,000 کنال پہ 100% ڈیولپمنٹ مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ 16,000 کے علاوہ بھی 12 سے 13,000 کنال پہ اس وقت ڈیولپمنٹ ہو بھی رہی ہے۔ ان ٹوٹل 25,000 کنال پہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ فوکس رکھا کہ 3 سال کے بعد جو ہم نے اناؤنس کیا تھا مارچ میں، آف کورس جون میں ہماری وہ مکمل ہوا تھا سیل جو فیز 1 کا، اور ہمارا فوکس تھا کہ ہم وہ ساری فیسلٹیز پاکستان میں ہماری اسمارٹ سٹی بن چکی ہوں کہ جب پہلا ریزیڈنٹ رہنے کے لیے آئے
اس کو وہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں. اس سلسلے میں سب سے پہلے مسجد جو ہماری کمپنی کا ڈے ون سے ایک پلان رہا ہے کہ ہم کسی بھی پروجیکٹ پہ جو پاور ہاؤس کا پروجیکٹ ہو یا ہاؤسنگ کا ہو, سب سے پہلے ہم مسجد بناتے ہیں اور اس کو آباد کرتے ہیں. تو اس میں بھی ہم نے الحمدللہ آج سے 1.5 سال پہلے سے جو ہماری مسجد ہے وہ مکمل ہو چکی ہے, وہ آباد ہے. جمعہ کی نماز بھی وہاں مسلسل ہو رہی ہے, ریگولر ہو رہی ہے, اور 5 وقت کی جماعت کے ساتھ وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اور وہ سیکٹر سی جو ایک سینٹرل ایک سیکٹر ہے ہمارے اوورسیز ایسٹ کا, پہلے اوورسیز 1 تھا, اب اوورسیز ایسٹ ہے, وہ وہاں پہ بن چکی ہے. اس کے علاوہ اسکول ایک ایسی فیسلٹی ہے جو ہر والدین چاہے گا کہ جب بھی وہ لوگ آئیں تو ان کو اسکول کی فیسلٹی ہو. ہمارا اسمارٹ اسکول بن چکا ہے, آپ نے خود جب تشریف لائے تھے آپ نے دیکھا ہوگا. اس کی اندر سے فنشنگ مکمل ہو چکی ہے. اب اس کی موبلائزیشن ہو رہی ہے, ہم ڈیجیٹل بلیک بورڈ جو ہوتے ہیں وہ لگا رہے ہیں, اور سارا وہ جو سسٹم ہے وہ اسمارٹ اسکول جو بھی کسی بھی ماڈرن کسی کنٹری میں جس طرح ایک اسکول ہوتے ہیں, ہم نے کاپی سنگاپور سے کیا ہے, کیونکہ ہماری جو ادارہ ہے وہ سنگاپور سبحان جورن ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں. تو انہوں نے جو ہم نے پرپوز کیا ہے اس کے مطابق ہم اس کو شروع کر چکے ہیں. مارچ 2022 میں انشاءاللہ یہ 100% مکمل ہوگا. اگر ایک بھی بچہ پڑھنے کے لیے آئے گا تو ہمارا پورا اسکول ایک بچے کے لیے اویلیبل ہوگا. ہم نے ایک میجر جنرل نجمل حسن صاحب, آپ نے نام ان کو سنا ہوگا, ویڈیوز بھی دیکھا ہوگا, آپ مل چکے ہیں. وہ ہی از آور ڈائریکٹر ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, وہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ, پرنسپل اور فیکلٹی کے کافی سارے لوگ ہم ان کو اپوائنٹ کر چکے ہیں. ان کا آفس خود اسکول کے اندر بنا دیا گیا ہے, وہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں اور وہ اسکول اویلیبل ہوگا. اس کے علاوہ 2 ہاسپٹل کا کام ہو رہا ہے. ایک 10 بیڈ ہاسپٹل ہے جو کہ انشاءاللہ مارچ 2022 میں 100% آپریشنل ہوگا. اس وقت بھی ہمارا کلینک آپریشنل ہے. 5 بیڈ ہمارا جو ہاسپٹل ہے آپ کو دیکھ کے آئے تھے وہ آپریشنل ہے. 2 ڈاکٹرز وہاں 24/7 اویلیبل ہوتے ہیں. ایمبولینس ہماری وہاں پہ اویلیبل ہے. اس کو ہم ذرا بڑا کر رہے ہیں. اب اس کو 10 بیڈ تک لے جا کے اگلے 2 سال تک ہم اس کو آپریشن رکھیں گے اپنے لیے, اپنے اسٹاف کے لیے, اور کسی بھی ریزیڈنٹ کے لیے جو لوگ ابھی بھی وزٹر آ رہے ہیں اور جو لوگ وہاں آ کے آباد ہوں گے ان کے لیے. اور اس کے علاوہ جو 50 بیڈ ہاسپٹل ہے اس کو ہم ابھی شروع کر چکے ہیں, اور نومبر 2022 میں ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے, اس کو بھی ہم نے آپریشنل کرنا ہے. اٹس مین کہ اگلے 2022 کے اینڈ تک بھی جو لوگ ریزیڈنٹ آئیں گے 500 to 1000 جو ہمارا پلان ہے, ان کے لیے مسجد, اسکول اینڈ ہاسپٹل جو کہ بیسک ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ ریڈی ہوں گے. اس کے علاوہ واٹر سپلائی نیٹ ورک جو ہے تھرو ٹریٹڈ واٹر اینڈ اوور ہیڈ ٹینک وہ آ چکا ہے. اب جو ولاز ہمارے بن رہے ہیں وہ تھرو اوور ہیڈ ٹینک جو پانی اویلیبل ہے, ڈرنکیبل واٹر ہوگا, وہ اس کے ساتھ ہی سسٹم کے تھرو پانی آ رہا ہے. سیور سسٹم بن چکا ہے, اور اس کو اینڈ جہاں پہ ڈسپوزل ہونا ہے وہاں پہ مکمل ہو چکا ہے. اور جو ٹریٹمنٹ پلانٹ جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تحت جو بھی اس کی کوالٹی آف واٹر ہونی چاہیے وہ بھی انسٹال ہو رہا ہے, اور ود ان نیکسٹ 3-4 منتھ وہ مکمل ہو کے جیسے ہی کوئی وہاں لوگ رہنے کے لیے آئیں گے تو وہ مکمل ہوگا سسٹم ہمارا انشاءاللہ. وہ ٹریٹڈ واٹر ہی وہ آگے ریزروار میں جائے گا, وہ پھر اس کو ہم یوز کریں گے فار ہارٹیکلچر پرپز. یہ ساری بیسک فیسلٹیز ہیں وہ ماشاءاللہ ابھی آن لائن ہیں اور آن ٹائم ہیں. اس کے علاوہ وابڈا کا کنیکشن ہے تھرو آئی ایس کو, وہ ہمارا بجلی آ چکی ہے اور ابھی ٹرانسفارمر لگ رہے ہیں, اور بائی مڈ آف دسمبر ہم اس کو انوگریٹ کر رہے ہیں آئی ایس او کے ساتھ مل کے. تو ابھی جو بھی ہماری اسٹریٹ لائٹس ہیں یا جو بھی ہمارے آفسز ہیں, ہمارے بیچنگ پلانٹ ہیں, وہ وابڈا کی جو سپلائڈ الیکٹریسٹی کے تھرو فرام مڈ آف دسمبر وہ آن ہوں گے. ادروائز گریڈس کے ساتھ ہم کٹ ہو چکے ہیں. جب آپ تشریف لائے تھے وہ الیکٹرک پول اس وقت لگ رہے تھے اور وائر بچھ رہی تھی, جو کب مکمل ہو چکا ہے ماشاءاللہ کام. سوئی گیس جو ہے جو کہ ایک بیسک نیڈ ہے, اس کی 3-4 مہینے پہلے تک بین دوبارہ لگ گیا ہوا تھا, وہ بین لگا ہوا تھا. جیسے ہی بین اوپن ہوا ہے ہم نے دوبارہ اپلائی کر دیا ہے. ڈیمانڈ نوٹ فار مین پائپ لائن جو کہ 12 کلومیٹر دور سے آنی ہے, اس کا ہمارا ڈیمانڈ نوٹ آ چکا ہے. ہم وہ پے کر کے تو وہ لائن بچنے لگی ہے انشاءاللہ, اور وہ میرا خیال ہے کہ ود ان 1 year ٹائم گیس بھی سائٹ پہ اویلیبل ہوگی. اس کے علاوہ جو آج کل بیسک نیڈ ہے ہمارے جو ریزیڈنٹ جو آئیں رہنے کے لیے وہ انٹرنیٹ ہے.
انٹرنیٹ کیبل. ظاہر ہے واٹس ایپ کے بغیر زندگی بالکل بیکار ہے آج کل. اور اس میں ٹیلی فون, انٹرنیٹ اینڈ کیبل وہ ہماری سائٹ پہ آ چکی ہے اس وقت. جو 16 اکتوبر کو ہمارا فنکشن ہوا تھا وہ اسی نیٹ ورک کے تھرو ہی ہم نے آپ کے ساتھ آن لائن لائیو اور فیس بک اور یوٹیوب آن کیا تھا اسی سے. تو وہ فائبر آپٹک کیبل ہماری اپنی ہم پی ٹی سی ایل کے تھرو ہم نے سائٹ پہ پہنچا چکے ہیں. اور باقی زون کے ساتھ ہمارا ایم او سائن ہو گیا ہے, وہ بھی اپنا نیٹ ورک لے کے آ رہے ہیں جو کہ وائی فائی کے ذریعے آف کورس ہوگا. وہ 4G اور 5G کو کمبائن کر کے وہاں سسٹم لے کے آ رہے ہیں. وہ سارا سسٹم آلریڈی سائٹ پہ موجود ہے. اس وقت جو ہمارے آفسز میں ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی فائبر آپٹک کے تھرو جو آ رہا ہے موجود ہے سائٹ, اس کے تھرو ہم سارا کنیکٹڈ ہیں ود دا ورلڈ. تو یہ ساری بیسک چیزیں ہیں جو الحمدللہ سائٹ پہ موجود ہیں. اور اس سے پہلے کہ جب لوگ آباد ہوں گے جو کہ آج سے 5-6 ماہ کے بعد شروع ہوگا سسرال آنے کا, تو یہ ساری اور بھی بہتری چیزیں آ چکی ہوں گی. انٹرچینج ہے انشاءاللہ وہ شروع ہو چکا ہوگا, اور راستہ جو ہے جو کنسٹرکشن کے لیے کھلا ہوگا وہ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. آپ کا جو سوال تھا کہ جب لوگ آ کر رہیں گے کیا تب تک ساری فیسلٹیز ہوگی, وہ جواب ہوگا. کوئی اور سوال آپ پوچھیں. اچھا, ایک سوال پرسیپشن یہ ہے کہ جو ایگزیکٹو بلاک تھا جو کہ پری لانچ میں اسپیشلی جو لوگ تھے, پرسیپشن یہ ہے, لوگ سوچتے یہ ہے کہ اس کے اوپر کام کی رفتار آہستہ ہے, سلو ہے, اور اس کی جو بیلٹنگ بھی تھی اس کی جو پروڈکشن ہے اس کا کیا ٹائم اسکیل ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ جو مارکیٹ پرسیپشن کو تو آپ کو ظاہر ہے مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو دور کریں اور ہر دن تک پہنچیں. اور اس میں ہمارے بہت سے دوست بھی ہیں اور کچھ دوست نہیں بھی ہیں. جو دوست نہیں ہیں ان کے اوپر ظاہر ہے ہم کوئی پابندی تو لگا نہیں سکتے. مگر آج سے 3 سے 4 ماہ پہلے جب تک ثاقب بھائی پاکستان نہیں آئے تھے, یہ پاکستان میں یہاں بھی مشہور تھا کہ اور سسٹم پہ کام نہیں ہو رہا, اور آج وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. ہاں, اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا ہے اوورسیز سینٹر, اور اس کی 99% لینڈ اس وقت موجود ہے اور تقریباً 80% پہ کام ہو رہا ہے. اور اس کی بیلٹنگ ہم نے اناؤنس کی ہوئی ہے, فیبرری میں اس کی بیلٹنگ ہو رہی ہے, اور لاسٹ کوارٹر آف 2022 ہم اس کی پروسیس بھی دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہی پرسیپشن اس وقت تھوڑی سی ایگزیکٹو بلاک کے بارے میں ہے, زیادہ باہر ہے اور پاکستان میں نہیں ہے باہر, کیونکہ وہاں تو گراؤنڈ موجود ہے. اور اس کی ابھی ایگزیکٹو 2 جو ہے جو کہ ابھی سیل ابھی بہت زیادہ نہیں ہوئی, اس میں بھی کام شروع ہو چکا ہے. ایگزیکٹو 1 میں ABCDE تک جو سیکٹر ہے, کچھ بیچ میں تھوڑا سا ہولڈ ایریا تھا, ابھی کلیئر ہوا 700 کنال. اس کے ساتھ آلموسٹ سارا جو ایگزیکٹو بیلٹڈ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے, اور جو بھی اس میں مشکلات ہیں دور ہو گئی ہیں. اس پہ کام بڑی تیزی سے شروع ہے. میرا خیال ہے کہ بھائی مڈ آف 2022 اور اینڈ لاسٹ کوارٹر آف 2022 ہم اس کی بھی سیشن دینا شروع کر دیں گے. اور بہرحال جو پہلے سیکٹر جو بیلٹ ہو چکے ہیں 3-4, وہاں لوگوں نے ہم سے لی ہے سیشن, اور لوگ گھر بھی شروع کر رہے ہیں. اور ہمارے اپنے جو گھر ہیں 300 وہ وہاں پہ سٹارٹ جو ہم نے سیل کیے ہوئے ہیں گھر ولاس, وہ اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہے. یہ دیکھ کے آئے ہیں ثاقب بھائی, وہاں سائٹ پہ گئے تھے, میں نے سارا ان کو ایگزیکٹو بلاک بھی دکھایا تھا اور سیکٹر بھی دکھایا تھا, جو کہ اب آف کورس اوورسیز سینٹر ہو چکا ہے. جی بالکل, آپ کے اس جواب سے بہت سارے لوگوں کے مائنڈ کلیئر ہو چکے ہوں گے کہ ایگزیکٹو بلاک میں بھی ڈیولپمنٹ کا کام تیزی سے ہو رہا ہے. تو بہت شکریہ. ایک ساتھ سے ملتا جلتا کویشچن ہے, جو ہارمی اپارٹمنٹس تھے اس میں جو موسٹلی جو گراؤنڈ فلور کے لوگ ہیں, اسپیشلی یہ ان کا کویشچن ہے کہ جو معمولی اس میں جو ڈیزائن میں رد و بدل ہے, مثال کے طور پہ گراؤنڈ فلور کا بندہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس میں ٹوائلٹ ایک ایکسٹرا اس میں ڈال لے, تو اس طرح کی جو چھوٹے موٹے امینڈمنٹس ہیں یہ پاسبل ہے ڈیزائن کے اندر, ہو سکتی ہے آن ریکویسٹ؟ دیکھیے یہ امینڈمنٹ کسی بھی فلور پہ ہو سکتی ہے, یہ صرف گراؤنڈ پر پہ ہی صرف نہیں ہو سکتی, یہ کسی بھی فلور پہ ہو سکتی ہے. مگر وہ جو امینڈمنٹ ہیں وہ جب یہ کنسٹرکشن کے دوران ہی ہو سکتی ہیں, کنسٹرکشن کے بعد نہیں ہو سکیں گے. اگر کسی نے کروانی ہے, کچھ لوگوں نے کروائی ہے امینڈمنٹس, جو 5 بیڈ والے جو 5 مرلہ والے ہمارے ولا اپارٹمنٹ ہیں وہ 2.5 بیڈ ہیں, 1 بیڈ کے ساتھ اٹیچ باتھ نہیں ہے, باقی 2 کے ساتھ اٹیچ باتھ ہیں. وہ لوگوں نے تیسرے جو چھوٹا بیڈ ہے جو اسٹڈی یا چائلڈ بیڈ ہے اس کے ساتھ جو باتھ روم تھا وہ 2 ایکسٹرا ڈور لگا کے ان کو انہوں نے اس کو ساتھ کیا ہے. کچھ لوگوں نے کچن بڑا کروایا ہے,
کچھ لوگوں نے جو ہاف بیڈ تھا اس کو کچن کے طور پر یوز کیا ہے، اور جو باہر کچن تھا اس کو تھوڑا سا انہوں نے اپنے لاؤنج کو بڑا کر لیا ہے. تو چیزیں امینڈمنٹ ہو رہی ہیں اور امینڈمنٹ کر رہے ہیں. جہاں جہاں اسٹرکچرلی پاسبل ہے ہم وہ امینڈمنٹ کر رہے ہیں. وہ اس میں کسی بھی فلور پہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. ہم نے لوگوں کے لیے دیکھیے ہم فلیکسیبل ہیں اور ہم لوگوں کی سہولت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کو یہ جو ہے نا ایک فیسلٹی دے رہے ہیں کہ جس طرح لوگ چاہتے ہیں رہنا اس طرح وہ لوگ اب رہیں. مگر جو اسٹرکچرلی ممکن نہیں ہوگا وہ ظاہر ہے تھوڑا مشکل ہوگا. تو منیمم پاسبل جو کاسٹ کے ساتھ ہم لوگوں کو امینڈمنٹ کر کے دے رہے ہیں.